اللہ مالک ہے، لیکن اسباب بھی ہے نا اس دنیا میں نہیں، تو اسباب اختیار کر کے پھر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ حدیث بھی ہے کہ اونٹ کو پہلے باندھ پھر بھروسہ اللہ پہ۔ اگر آپ صرف اسباب پر بھروسہ کر رہے ہو تو یہ بھی غلط ہے، جیسے غیر مسلم صرف اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اور بعض پھر صرف وظائف پر زور ہے، جیسے بندہ جا رہا تھا کشتی لڑنے، تو مولوی صاحب کو دیکھا، مولوی صاحب میرا فائٹ ہے، آپ میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا میں دعا کروں گا، زور آپ نے لگانا، تو زور ہم لوگ لگائیں گے اور دعا بھی کریں گے، دونوں کام کریں گے۔ اگر صرف ایک کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال یہاں تک؟ تو ویژن بنانا لازمی ہے۔ اگر ویژن ہم بنائیں گے نہیں تو زندگی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گزرے گی۔ اب ویژن بنائیں گے کیسے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب ویژن تو سمجھ میں آ گیا نا؟ اب بنانا کیسے ہے؟ زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں۔ عام طور پہ جب ہم ویژن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ بھئی پیسہ کمانا، کوئی نوکری کرنا، کوئی ڈاکٹر بننا، کوئی انجینئر بننا، صرف یہ آتا ہے ذہن۔ یہ صرف زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ زندگی کے بہت سارے مختلف کردار ہیں ہمارے۔ ایک شعبہ ہمارا کس کا ہے کہ بھئی ہم امتی ہیں حضور کے، ایک ہم عبداللہ ہے، مختلف کردار ہے ہماری زندگی کے۔ ایک ہم کیا ہے، والد ہے اگر شادی شدہ ہے، ایک ہم کیا ہے، بیٹے ہیں، ایک ہم کیا ہے، ہماری ذات ہے ہماری، اس میں ذات میں پھر روح ہے اور ذہن ہے اور اسی طرح جسم ہے اور دل، جذبات، اور ایک ہم جو نوکری وغیرہ ہے یا کاروبار ہے۔ تو ان سب کا آپ نے ویژن بنانا ہے۔ اسی طرح آپ کے دوست ہے، ایک کردار آپ کا دوست ہونے کا ہے، ایک کردار آپ کا رشتہ دار ہونے کا ہے۔ مختلف کردار ہے آپ کی زندگی میں، یعنی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ مختلف حیثیتیں ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک حیثیت کو ہم بالکل بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ ہر حیثیت میں اگر آج ہم اپنا انالائسس کریں، تجزیہ کریں، تو اس میں 3 درجے ہیں۔ یا تو ہم عدل میں ہوں گے، یا ظلم میں ہوں گے، یا ہم احسان پہ ہوں گے۔ عدل مطلب آپ حقوق برابر ادا کر رہے ہیں، ظلم اس میں آپ کمی کوتاہی کر رہے ہیں، احسان مطلب آپ بڑھا کر رہے ہیں۔ فرض کریں 5 وقت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے، عدل۔ نوافل پڑھ رہے، ایکسٹرا تہجد پڑھ رہے، اوابین پڑھ رہے، چانچ پڑھ رہے تو کیا ہے، احسان۔ اگر 5 وقت کی نماز ہی کمزور ہے تو پھر ظلم۔ آپ کا ایک کردار ہے، آپ طالب علم ہیں، یہ آپ نے آج جا کر سوچنا ہے کہ آپ کے کتنے کردار ہیں۔ سارے لکھنے ہیں اپنے کردار کہ بھئی میں طالب علم ہوں، میں امتی ہوں، میں عبداللہ ہوں، میرے رشتہ دار ہے، اگر کسی نے شادی کی میں والد ہوں، میں شوہر ہوں، میں بیٹا ہوں، میں بھائی ہوں۔ مختلف کردار ہے۔ یہ نوکری اور کاروبار تو سب احسان ہے۔ باقی اس کی جو خاندان والی زندگی ہے، فیملی لائف، اس کی جو ہے ذاتی زندگی، نہ جسم تو خیر کھانا وغیرہ دیتے ہیں، باقی 3 ذہن، روح اور دل، یہ ایسے ہی بس مردے۔ اور ٹینشن پریشانی تبھی آتی ہے جب ان روح، جسم اور ذہن، دل، ان کے سفر میں فرق آ جائے۔ یہ سارے سفر میں چل رہے ایک ساتھ۔ آج ہم نے جسم کا سفر یہاں پہنچا دیا، کھلا رہے، سلا رہے، نہا رہے، دھو رہے، سب جسم۔ روح بالکل بیچاری وہاں۔ جذبات کچھ پتہ نہیں، کب غصہ کب آتا ہے، کنٹرول کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ذہن تو بالکل ایسے کوئی بھی ہم نے اس کو خوراک نہیں دی، جیسے جسم کی خوراک ہے، ذہن کی بھی خوراک ہے۔ کھانا جسے ہم جسم کے لیے کھاتے ہیں، ذہن کی بھی خوراک ہے۔ کتابیں پڑھنا، اچھے لوگوں سے ملنا، لیکچر سننا، یہ ذہن کا خوراک ہے مختلف لوگوں سے۔ وہ ایک جگہ دماغ بکھ رہے تھے، ایک 50,000 کا تھا، ایک 70,000 کا تھا، ایک دماغ ایک نہ کرتا، یار یہ کس کے بتے ہیں، چائنیز کا، یہ کس کا، یہ 60,000 والا ہے، امریکی کا، اور یہ کہا کہ 1 لاکھ والی پاکستانی کا دماغ، سب سے مہنگا پاکستانی کا دماغ،
باقی کاٹن پہ استعمال ہی نہیں ہوا، بالکل نیو پیک. تو ہمارا دماغ ہم استعمال ہی نہیں کرتے. ہمارا دماغ ہم استعمال کرتے ہیں کوئی جگاڑ لگانے میں. جگاڑ لگاتے ہیں. وہی پاکستانی اتنے مشہور ہیں جگاڑ لگانے میں. وہ ایک جگہ 3 پاکستانی ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور اس کے ساتھ 3 انگریز بھی بیٹھ گئے سامنے. 3 پاکستانی 3 انگریز. اب انگریزوں نے ایک ٹکٹ خریدا. پاکستان 3 بندے، انہوں نے ایک ٹکٹ خریدا. اب انگریز ایسے دیکھ رہے پاکستانیوں کو پریشان، یہ 3 بندے کیسے ایک ٹکٹ پہ سفر کریں گے. یہ پاکستانی چھٹی نہیں مار رہے بھائی اپنے اور جوڑ بخیر امار اور کیا حال ہے ٹھیک ہو اس پہ لگے ہوئے. خیر کرتے کرتے وہ ٹکٹ چیک کرنے والے کا جو وقت قریب آیا، یہ تینوں پاکستانی اٹھ کے باتھ روم میں چلے گئے. وہ جب آیا شریف بندہ تو اس نے دروازہ کھڑا، باتھ روم میں ایک ہی بندہ، اس نے ایک ٹکٹ باہر نکالا، ایک ہاتھ نکالا کہ بیزن. اس نے ٹکٹ لے لیا، چیک کیا، بس چلا گیا. انگریزوں نے دیکھا تو آسان کام ہے، کیوں الگ الگ ٹکٹ خریدے. اب وہ بھی گئے، یہ بھی گئے، واپسی بھی آ رہے. وہی 3 انگریز، وہی 3 پاکستانی. ان 3 انگریزوں نے ایک ٹکٹ لی، پاکستانیوں نے ٹکٹ لیا ہی نہیں. اب پھر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایسے، اور پھر پریشان ہے یار یہ کیسے جائیں گے. کرتے کرتے جو وقت قریب آیا تو انگریزوں نے کہا ان کو باہر گولی مارو، چھوڑو، ہم جاتے اپنی جان بچاتے. وہ چلے گئے باتھ روم میں گھس گئے. جیسے وہ باتھ روم میں گھس گئے، پاکستانی کے دوسرے باتھ روم، اس میں سے کچھ دیر بعد ایک پاکستانی باہر آیا، انہوں نے انگریزوں کی باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا. سمجھ، انہوں نے جب ٹکٹ باہر وہ چلے لی. سمجھ میں آ رہی بات. تو ایسے جگاڑ ہم لگاتے ہیں. ہمارا ذہن اتنا کام کرتا ہے ان چیزوں میں. اگر ہمارا ذہن صحیح معنوں میں اگر ہم کام کریں نا تو ہم پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. دل، روح، ذہن، جسم، امتی، عبداللہ، والد، بیٹے. آج اللہ معاف کرے امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کا ہمیں خیال ہوتا ہے، فون کر کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ نے ٹیبلٹس لے لی، کل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. ان سے فون پہ بات کر رہے، فیس بک پہ. ساتھ والے کمرے میں والد بیمار ہے، کان سلے، پوچھتے ہی نہیں. والدہ بیمار ہے، پوچھتے ہی نہیں. تو ہر کردار میں آج آپ نے دیکھنا ہے کہ کس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، کس پہ احسان پہ، اور کس پہ آپ عدل پہ. ٹھیک ہے، سارے کردار کا جائزہ لینا ہے. جو لے گا اس کو فائدہ ہوگا. اور ہمارے کورسز میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. کچھ یوں آتے ہیں اور یوں جاتے ہیں، اور کچھ یوں آتے ہیں یوں جاتے ہیں، کچھ یوں آتے ہیں اور بالکل یوں واپس جاتے ہیں. اب تشریح ملاحظہ فرمائیں، جو اس طرح آتے ہیں اور یوں جاتے ہیں، یہ 70% ہوتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ کسی کا باپ ہمیں نہیں بدل سکتا، ہم وہی رہتے، جس طرح آتے اسی طرح جاتے. اور کچھ 20% ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ تھوڑی بہت چینجز آ جاتی ہیں، کچھ محنت شروع کر لیتے، اور 10% بالکل ان کی زندگی بدل جاتی. وہ اپنا ہر چیز، ہر پراپر جتنے بھی کردار ہیں اس سب کرداروں میں احسان کی کوشش کرنے لگتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب کوشش کر لیں کہ 70% والے میں نہیں ہے، 10% والے میں آ جائے. کہ میرا تجربہ غلط ثابت ہو کہ یہاں 10% نہیں بلکہ 100% سب اپنی زندگی کی سارے کرداروں میں احسان پر پہنچے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.